Bismillahirrahmanirrahim. Constitutional law, the supreme law of the land ہے. Constitution of Pakistan 1973 پاکستان کے شہریوں کو بہت سے فنڈامنٹل رائٹس کنفر کر رہا ہے. آرٹیکل 8 اپ ٹو آرٹیکل 28 کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ڈٹرمن کیے گئے ہیں. ان فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے مختلف عدالت صوبہ جات میں جو عدالت عالیہ ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو مختلف فیصلہ جات لیڈنگ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں ان کے اوپر کچھ بات ہو جائے. 2015 پی ایل ڈی لاہور پیج 20 میں ایک پرنسپل ڈرا کیا گیا کہ صرف قیاس آرائی کی وجہ سے شہریوں کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکے گا. اس کے بعد سفر کرنے کا، ٹریول کرنے کا جو اختیار ہے وہ ہر شہری کو حاصل ہے، اور آئین کے آرٹیکل 15، آرٹیکل 9، آرٹیکل 4، آرٹیکل 2A اور آرٹیکل 25 یہ فنڈامنٹل رائٹس ہر شہری کو ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں سفر کرنے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. عدالت عظمیٰ نے ہدایت کی کہ حکومت کی تمام اتھارٹیز اور تمام حکومتی عہدیداران آئین کے مطابق عمل درآمد کریں گے اور آئین کے خلاف کسی قسم کے کوئی بھی عمل کرنے سے گریز کریں گے، اور وہ عمل جو مختلف قوانین میں بیان کیا گیا ہے اس عمل کے مطابق ہی طریقہ کار اپنایا جائے گا. اپنی طرف سے کوئی نئے قانون نہ بنائے جائیں. 2014 SCMR پیج 1667 نمبر کے اوپر یہ واضح کیا گیا. اس کے بعد 2014 CLC پیج ہے 1558 کہا گیا کہ حکومت کی طرف سے بلا وجہ اور غیر مناسب طریقے سے سڑکیں، راستے، ہائی ویز اور موٹر ویز کو کنٹینر لگا کر بند کرنا آئین کے آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 16 کے تحت بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہر پاکستانی شخص کو پیشے کا حق، قانونی تجارت یا کاروبار کا جو حق ہے، یہ بنیادی حق آئین کے اندر تسلیم کیا گیا، اور اس کے اوپر پرنسپلز جو ڈرا کیے گئے وہ 2014 PLD لاہور پیج 408 2000 YLR پیج 2729 میں فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ججز جو ہیں وہ آئین کے محافظ ہیں، اور ججز کی یہ ذمہ داری ہے کہ عدالتی نظام اور ریاستی امور پر اپنی نظر رکھیں. اس سے پہلے PLD 1980 سپریم کورٹ پیج ہے 160 واضح کیا گیا کہ آئین میں مختلف قوانین کو
اسلام کے مطابق بنانے کے لیے رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے، اور قوانین جو ہیں ان کو اسلامائز کیا جائے گا۔ اور 2009 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 879 یہ واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص قانون سے مبرہ نہیں ہے، قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اور 2000 ایس سی ایم آر پیج 751 میں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ عدلیہ انفرادی اور اجتماعی آزادی کے اندر ایک ہارڈ کور کا درجہ رکھتی ہے۔ پی ایل ڈی 1996 سپریم کورٹ پیج ہے 324، اس میں واضح کیا گیا کہ آئین کبھی بھی انسانی فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں ان کے برخلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی بھی آئین، کوئی بھی قانون انسان کے فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ نہیں بن سکتا۔ اور 2005 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 819 یہ واضح کرتا ہے کہ یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کا درست اطلاق کرے اور صحیح معنوں میں انٹرپریٹیشن آف سٹیچوز کو برقرار رکھے اور مختلف قوانین کی درست ڈائمنشنز کے اندر اس کی انٹرپریٹیشنز کرے۔ 2005 وائی ایل آر پیج ہے 51، اس میں کہا گیا کہ انصاف کی فراہمی کسی ایک فریق کی طرفداری کرتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قانون اور آئین کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں۔ 2005 پی ایل جے سپریم کورٹ ہے اے جے کے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 17 ہے، واضح کیا گیا کہ تمام تحقیقات انویسٹیگیشنز جو ہیں شفاف اور ملزم کی موجودگی میں ہونی چاہیے، اور گواہان پر جرا کرنا ملزم کا بنیادی حق ہے۔ 2006 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 53 واضح کرتا ہے کہ عدالت کا کام صرف قوانین کی تشریح کرنا ہے، قوانین کو تبدیل کرنا یا قوانین کی حیت و نوعیت کو بدلنا یہ عدالتوں کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ 1993 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 473 پیج ہے، اس میں واضح کیا گیا کہ عدالتوں کو قانون کی تشریح بامعنی انداز سے کرنی چاہیے، اور یہ لاجک اور ریشنالٹی کے اوپر مبنی ہونی چاہیے۔ 2011 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج ہے 997، واضح کیا گیا کہ سپریم کورٹ فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں کوئی بھی آرڈر کسی بھی وقت ضرورت کے تحت جاری کر سکتی ہے۔ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 292 پیج میں واضح کیا گیا کہ جب بھی اختیارات کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ آئین کے عین مطابق ہوگا، غیر آئینی طریقے سے اختیارات کا استعمال غیر قانونی متصور ہوگا۔ اور 2012 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 400 پیج ہے، واضح کیا گیا کہ قانون کی حکمرانی کے اندر روڑے اٹکانے کی بجائے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ 2012 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 421 پیج ہے،
یہ واضح کرتا ہے کہ تمام قوانین ایک معاشرے کے اندر توازن قائم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور 2014 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 132 واضح کرتا ہے کہ آئین کے 2 آرٹیکلز کے مابین عدم یکسانیت کی صورت میں صرف پارلیمنٹ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اختلاف کو دور کرے، ادروائز کسی اور صوبائی حکومت کو یا کسی اتھارٹی کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اور 2015 YLR پیج 58 ہے، اس میں واضح کیا گیا کہ عوامی مقاصد کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے لیز کے اوپر دی گئی زمین کو غیر قانونی تجاویزات کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو اللیگل انکروچمنٹ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اور گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کبھی بھی دی جانے والی سبسڈی کو واپس لے سکتی ہے، تاہم ایسا اختیار صرف آئین کے آرٹیکل 38 کو مد نظر رکھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ 2014 SCMR پیج ہے 220۔ آئین کے آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف کے تحت حکومت کو چاہیے کہ وہ بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ یہ واضح کیا گیا 2014 CLC پیج 451 میں۔ اور بجلی کی فراہمی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ فنڈامنٹل رائٹس کے تحت آرٹیکل 9 میں واضح کیا گیا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس بابت فیصلہ کیا گیا 2014 SCMR پیج ہے 220۔ رائٹ ٹو لائف کے حوالے سے 2014 SCMR پیج 396 واضح کرتا ہے کہ لائف کے جو میننگ ہیں یہ محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ہیومن لائف کا ایوری آسپیکٹ اس میں شامل ہے۔ 2014 SCMR 396 نمبر پیج پہ یہ واضح کیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا جو آرٹیکل 9 ہے وہ شہریوں کی زندگی کی حفاظت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ یہ معاملہ ڈسکس کیا گیا 2014 SCMR پیج 287 میں۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے 2014 PLD لاہور پیج 623 میں واضح کیا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ عام شہری کے بنیادی حق زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2014 PLD پیج 83 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء جیسے گیس اور بجلی یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور مہذب معاشرے میں رہنے کے لیے بنیادی حق ہیں، اور اس کو جو سکوپ ہے رائٹ ٹو لائف کا اس کو کچھ حد تک ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ 2015 PLJ لاہور پیج ہے 10 یہ واضح کر رہا ہے کہ ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ممبران کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل سے مکمل آگاہی حاصل کریں
تاکہ وہ ملک اور ملک کے شہریوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دے سکے۔ یہ اپنی نوعیت کا بڑا شاندار فیصلہ تھا۔ اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کچھ ڈائریکشنز دی گئی۔ اس کے بعد فیئر ٹرائل انڈر آرٹیکل 10A اور ڈیو پروسیس ہر شہری کا بنیادی حق قرار دیا گیا ہے۔ اس بابت کچھ پرنسپلز ڈرا کیے گئے ہیں۔ 2014 CLC پیج ہے 1259 ہے، اور 2014 YLR پیج 2714 ہے۔ اس میں واضح کیا گیا کہ ٹرائل کا مقصد ملزم کا ٹرائل کرنا ہے، نہ کہ زیر ٹرائل ملزم کو سزا دینا ٹرائل کا مقصد ہے۔ آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت جو حفاظت کا حق ہے صرف ڈیفینڈنٹ یا ملزم کو دیا گیا ہے، خواہ وہ ڈیفینڈنٹ کسی دیوانی مقدمے کا سامنا کر رہا ہے یا ملزم کسی فوجداری مقدمے کا ٹرائل کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ پرنسپل ڈرا کیا گیا 2014 CLC پیج ہے 1312 اور 2014 MLD پیج 457 اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے خلاف منظور کیا گیا عدالت کا یا کسی ایگزیکٹو اتھارٹی کا کوئی بھی حکم کالعدم قرار سمجھا جائے گا، تصور کیا جائے گا کہ یہ وائڈ اب انیشیو ہے، شروع سے ہی غلط ہے، کالعدم ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور 2015 PLD سپریم کورٹ پیج 6 میں واضح کیا گیا کہ ایسا شخص جس کے خلاف فوجداری کارروائی پینڈنگ ہو، اس کے خلاف ویسٹ پاکستان مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960 کی سیکشن 3 سب سیکشن 1 کے تحت اس کی نظر بندی جو ہے، نظر بندی کے بابت جو احکامات جاری کیے گئے ہیں وہ آئین کے تحت دیے گئے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ آرٹیکل 13A میں دیے گئے ہیں، ان کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اور یہ تمام پرنسپلز جو ہیں نظر بندی کے احکامات کے حوالے سے، ان کے پرنسپلز کے حوالے سے اس اتھارٹی میں واضح کیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ 2014 CLC پیج ہے 1549۔ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے لانگ مارچ، عدالت عالیہ نے آئین کے مخالف قرار دیا اور سیاسی فریقین جو ہیں ان کو منع کر دیا کہ وہ لانگ مارچ کے ذریعے شہریوں کے بنیادی حقوق جو ان کو آرٹیکل 15 کے تحت سفر کرنے کی آزادی دی گئی ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ٹو 2014 PLD لاہور پیج 330۔
واضح کیا گیا کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن بن سکتا ہے، اور یہی رائٹ ہر سیاسی پارٹی کو دیا گیا کہ وہ الیکشن کے اندر حصہ لے اور مقابلہ کرے۔ جہاں کوئی سیاسی پارٹی الیکشن میں جیت جاتی ہے تو اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ حکومت کی تشکیل کرے۔ 2014 پی ایل ڈی پیج ہے 199، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کسی عوامی سڑک کو استعمال کرنا ہر پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے۔ اور آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ، بولنے کی آزادی واضح کی گئی۔ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت فریڈم آف سپیچ میں صاف اور شفاف الیکٹرل سسٹم کے تحت ووٹ ڈال کر شہریوں کو یہ رائٹ دیا گیا کہ کسی سیاسی پارٹی کا چناؤ کریں اور کسی سیاسی پارٹی کے حق میں نعرے لگائیں، کسی سیاسی پارٹی کے حق میں تقریریں کریں، جو دل میں آتا ہے تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر کریں۔ یہ رائٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 19 میں دے رہا ہے، اور اس کے اوپر جو پرنسپلز ڈرا کیے گئے وہ 2014 پی ایل ڈی پیج ہے 221۔ اور آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزنز، آئین کا آرٹیکل 25 اسلام کے بنیادی اصولوں کا ترجمان ہے، ایکویلٹی آف سٹیزنز کو ڈسکس کرتا ہے اور واضح کر رہا ہے کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں اور سب کو برابر طور پر قانونی تحفظ ہے۔ یہ 2014 سی ایل سی پیج 335 میں واضح کیا گیا۔ دو ہزار 14 پی ایل ڈی لاہور پیج ہے 451۔ اس میں واضح کیا گیا کہ ایسے طالب علم جو کم نمبر حاصل کریں ان کو میڈیکل کی تعلیم اسی فیس کے عوض مہیا کرنا ضروری نہیں ہے جس فیس کے اوپر اوپن میرٹ کے طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ میڈیکل کے طلباء کے لیے ایک آؤٹ سٹینڈنگ فیصلہ آیا۔ اس میں ایکویلٹی آف سٹیزنز، مختلف ایکویلٹی امنگ ایکولز کا پرنسپل ڈرا کیا گیا۔ 2014 ایس سی ایم آر 570 پیج ہے، اس میں واضح کیا گیا کہ پینشنر اور سول سرونٹ دو مختلف کلاس کے حامل ہیں، دو مختلف کلاسز ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ دو گروپوں سے ایک ہی طریقے سے نپٹا نہیں جا سکتا۔ پینشنر اور گروپ ہے، سول سرونٹس اور گروپ ہے۔ سوسائٹی کے دو مختلف طبقے ہیں۔ اس اتھارٹی میں ایکویلٹی امنگ ایکولز کا کنسپٹ کریٹ ہوا۔ یہ واضح کیا گیا
2014 SCMR پیج ہے 570 اور 2014 SCMR پیج 101 واضح کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس بات کی پابند ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو اس کی اسپرٹ کے مطابق امپلیمنٹ کرے. ٹو 2014 SCMR پیج ہے 396. عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل 199 اور آرٹیکل 184(3) کے تحت اعلیٰ عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ تمام شہریوں کو تعلیم کے یکساں مواقع میسر ہیں. اور 2014 SCMR 396 میں واضح کیا گیا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر پاکستانی بچے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ٹو 2012 ہے SCMR پیج ہے 773 واضح کر رہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل پالیسی مرتب کی جائے گی تو وہ فنڈامنٹل رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کی جائے گی. 2011 CLC پیج 601 ہے واضح کرتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے. اور 2009 SCMR پیج ہے 14 واضح کرتا ہے کہ جب پولیس کی بدنیتی ثابت ہو جائے تو عدالت کو متاثرہ شخص کی داد رسی کرنے میں قطعی صورت دیر نہیں لگانی چاہیے. 2010 SCMR پیج 27 ہے. یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی شخص کو اس کی شخصی آزادی سے محروم کیا جائے گا تو ایسا صرف اور صرف قانون کے اصولوں کے مطابق ہی کیا جائے گا. ٹو 2012 PLD سپریم کورٹ پیج ہے 1. یہ شہریوں کی ایکویلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے اور واضح کر رہا ہے کہ ایک صحیح نوکری کے لیے ایک صحیح شخص کی ضرورت ہوتی ہے. ایک پراپر جاب کے لیے ایک پراپر پرسن ہونا چاہیے. ٹو 2012 PLD سپریم کورٹ پیج 292 واضح کرتا ہے کہ زندگی کی تعریف آئین کے اندر تو نہیں کی گئی، البتہ رائٹ ٹو لائف جو ہے اس کے اندر انسان کو وہ تمام سہولیات حاصل ہیں جو ایک شخص کو جو آزاد ملک میں پیدا ہو اس کو حاصل ہونی چاہیے. یہ فنڈامنٹل رائٹس کے پرنسپلز کو ڈٹرمن کیا گیا اس اتھارٹی میں. اس کے علاوہ 2013 SCMR پیج 66 میں انہی کی بابت کچھ پرنسپلز ڈرا کیے گئے اور اس اتھارٹی میں کہا گیا کہ زندگی سے مراد وہ تمام رائٹس ہیں جو ایک انسان کو عزت کے ساتھ جینے کے لیے حاصل ہوتے ہیں. یعنی ان اتھارٹیز کے ذریعے رائٹ ٹو لائف کا جو سکوپ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے.
2011 PLD सुप्रीम कोर्ट 997 पेज है। ये वाज़े कर रहा है कि हर शख्स के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए और इंसानी वक़ार और इंसानी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाना चाहिए और इंसान की इज़्ज़त और उसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ ये लाज़मी अमूर है। और 1975 PLD है सुप्रीम कोर्ट 997 पेज वाज़े करता है कि एक गिरफ्तार होने वाले शख्स का ये बुनियादी हक है कि उसको गिरफ्तारी की बाबत उसकी वजूहात बता दी जाए और हक़ दिफा के तहत अपना वकील मुकर्रर करने की इजाज़त दी जाए। यानी गिरफ्तारी के वक्त उसको हक हासिल है कि उसको पता होना चाहिए कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है और उसका हक है कि वो अपने दिफा के लिए वकील का बंदोबस्त कर ले और विद इन 24 आवर उसी मुल्ज़म को किसी करीबी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना उस मुल्ज़म का बुनियादी हक है, जो 1975 PCRLJ पेज 1413 वाज़े करता है। और मुल्ज़म का वकील अपनी मर्ज़ी के वकील करने की इजाज़त जो है वो फंडामेंटल राइट है, जो 1957 PLD लाहौर 388 पेज पे और 1965 PLD लाहौर 293 पेज पे इन प्रिंसिपल्स को ड्रा किया गया। और कोई भी शख्स अपने मुकदमे में अपने इंटरेस्ट में काजी नहीं बन सकता, जज नहीं बन सकता। ये वाज़े किया गया 2007 PCRLJ 1776 पेज पे। और बग़ैर समायत मुकदमा सज़ा देना या कैद करना टोटली गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। ये 2003 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 442 है। और आइन को तमाम कवानीन के ऊपर सुप्रीमेसी हासिल है, फ़ौक़ियत हासिल है। और आइन से मुतसादम कोई भी बनने वाला कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो मुतसादम कवानीन को ख़त्म कर सकती हैं। ये 2006 PLD सुप्रीम कोर्ट 657 में ये प्रिंसिपल ड्रा किया गया। और 2012 PLD सुप्रीम कोर्ट 664 पेज है। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल दे रहा है क्रिमिनल जस्टिस का। ये कहता है कि निज़ाम अदल का ये असूल है कि किसी भी शख्स को जुर्म साबित होने से पहले कन्विक्टेड तस्वर ना किया जाए, तो कसूरवार ना समझा जाए। मुनासिब और मौजू समायत मुकदमा कानून और निज़ाम अदल का सुनहरी असूल है। और आइन के आर्टिकल 10A की जो एप्लीकेशन है ये इन तमाम अदारों के ऊपर यकसा है जो लोगों के राइट्स का तयन करते हैं। ये वाज़े किया गया 2012 CLC पेज है 1236 और 2011 YLR पेज
2705 اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ قانون کا قطعی صورت منشا نہیں ہے کہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے، بلکہ پارٹیز کو سننے کے بعد عدالت کسی فیصلے پر پہنچنے کی اہل ہے۔ اور 2012 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1847 واضح کرتا ہے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، انصاف کی فراہمی میں بلا جواز تاخیر کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ 2013 پی ایل جے لاہور پیج 43 واضح کرتا ہے کہ یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو بلا جواز غیر قانونی مقدمہ بازی سے بچائے۔ اور 2000 وائی ایل آر پیج ہے 2882 بہت ہی گولڈن اتھارٹی ہے۔ اس میں وٹے سٹے کی جو شادی ہے اس کو آئین کے آرٹیکل 11 کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ادلے بدلے کی جو شادی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 11 کی خلاف ورزی ہے، یعنی آپ لڑکی لے رہے ہیں اور ایک لڑکی کو اس کے بدلے میں غلام بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد انکوائریز کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھی سائٹیشن ہے 1989 ایس سی ایم آر ہے پیج 316، اور اس سے بعد میں 1991 پی سی آر ایل جے ہے پیج ہے 283۔ اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ محکمہ بذات خود اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بیک وقت کسی ملازم کی انکوائری کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں اینٹی کرپشن اور ایک ہی وقت میں جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ دونوں انکوائری کر سکتے ہیں۔ یہ اصول ڈٹرمن کیا گیا اس اتھارٹیز کے اندر۔ تو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ کچھ گپ شپ تھی، کچھ باتیں تھیں۔ آپ کا ٹائم کچھ ویسٹ کیا میں نے، اگر آپ نہ سننا چاہیں تو اگنور کر دیجئے گا اور سکپ کر دیجئے، آگے چل جایا کریں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔